یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ یقین ہونے لگے کہ انسان جن ولی اللہ کے پاس جاتا ہے وہی اس کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک عجیب خواہش یہ بھی ہو کہ وہ ولی اللہ اس شخص پر یہ بات واضح کر دیں کہ تم کہیں اور مت جاؤ، اس لیے نہیں کہ وہ شخص خود کو بہتر سمجھ کر فخر کرے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آپ ایسے مریض کی طرح ڈاکٹر کو پیش کرے جس کی ہر بیماری کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اب ڈاکٹر اور روحانی صورتحال میں مرشد کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو، خود کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہے مرشد کے ساتھ مل کے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مرشد کسی کو منع کرے گا اگر وہ واقعی صاحب علم ہے، تو جو واقعی صاحب علم ہے اس کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرے مرشد نے جو مجھے علم عطا فرمایا تھا اس کو چھوڑ کر کوئی کہاں جائے گا، تو وہ منع نہیں کرتے، بلکہ کچھ صاحب علم تو ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو در حقیقت دل سے چاہتے ہیں کہ جو بندہ میرے پاس آئے یہ دوسروں کے پاس جائے، اس میں اس آدمی کا بھلا ہے، کیونکہ جب وہ 2-4 جگہوں پہ چلا جاتا ہے تو اسے فرق محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے، تو اگر تو اس کے اپنے مرشد سے بہتر کہیں علم ہے تو وہیں وہ بیٹھ جائے گا، تو اس کا بھلا ہو گیا۔ اگر بہتر نہیں ہے تو گھوم پھر کے پھر اپنے مرشد کے پاس آ گیا کہ جو چیز یہاں دیکھی کہیں نہیں دیکھ پایا، تو بھی بھلا ہو گیا کہ پھر وہ یقین کی بہت اوپر کی منزل پہ چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کون آیا کون چلا گیا، بلکہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پاس ایک بار آیا ہے میں پہلی مرتبہ میں اسے اتنا کچھ دے دوں کہ وہ دوبارہ آئے ہی نہیں میرے پاس، میری جان چھوڑ دے۔ کہتے نہیں اس لیے کہ خلق خدا کو کہہ نہیں سکتا ایسی کوئی بات، لیکن ان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آنے والے کو دے دلا کے بھیج دیں گے کہ دوبارہ نہ آئے بندہ۔ تو علم میں جو صاحب علم ہے ان کے رویے مجھ جیسے بے علم شخص کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جو صاحب علم ہے اس کو کیا فکر ہے کہ کون آیا کون چلا گیا، کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے، کون مجھے گالیاں دے رہا ہے کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے، وہ مست ہے اپنے معاملے میں، اس لیے کہ انا تو اس نے کچل کر ایک طرف پھینک دی، تبھی تو صاحب علم ہوا۔ اگر انا نہ کچل پاتا تو وہ صاحب علم ہوتا ہی نہ کبھی، ساری عمر انا کے چکر میں ہی پھنسا رہ جاتا۔ تو انسان کے اپنے حق میں یہ ہے کہ وہ مرشد ایک ہی رکھے، ایک ہی کے پاس جائے، تاکہ اس کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ ایک ہی رہے اور کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بچے کو آپ کنڈر گارٹن سسٹم میں ڈال دیجئے پڑھنے کو اسکول میں، گھر میں اس کو جو ٹیوٹر رکھ کے دیں وہ مونٹیسوری طریقہ تعلیم سے اس کو سکھائے، ماں باپ اپنے کروڈ میتھڈ سے اسے تعلیم دیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بچہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گا کہ جاؤں کدھر کو میں، کون سی بات درست ہے، تو کچھ سیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت اچھے اسکول ہیں وہ بہت سختی سے ایک بات کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو نہ تو گھر پہ ٹیوٹر رکھ کے دیجیے آپ، اور نہ خود پڑھائیے، اس کے لیے اتنا کافی ہے جتنا اس اسکول میں پڑھ لیا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ہی طریقہ تعلیم کے ذریعے سے علم ڈسپینس کیا جائے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ تو مرشد اگر پکڑ لیا تو پھر ایک ہی مرشد کے پاس رہیے۔ دوسری پرابلم جو ہمیں آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کامن بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ سم ہاؤ اور دی ادر جو معاملات ہیں ہمارے، اس میں انفارچونیٹلی ہمارے لیے میٹیریل چیزیں بہت امپورٹنس اٹین کر گئی ہیں۔ ہم دنیاوی ضرورتوں سے مغلوب ہو گئے ہیں، دنیاوی
خواہشات سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم کے پاس گئے، اس کے نزدیک تو دنیاوی چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کیونکہ اس صاحب علم کے مرشد صاحب نے اس پہ محنت کر کے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کو اس حد تک صرف کمانا چاہتا ہے جہاں اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ جو ضروریات پوری ہو کے بچ گئی وہ دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو صاحب علم اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے، تو جب وہ اس کے پاس کوئی آدمی شاگرد کے طور پہ آتا ہے تو بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ صاحب علم اس کو صرف علم کے ذریعے سے نوازتا ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ہم مغلوب ہوئے ہیں دنیاوی ضروریات سے، دنیاوی خواہشات سے، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جہاں پتہ چلا کہ یہ صاحب دعا کرتے ہیں وہاں چلے گئے اور جا کے اب ان سے دعا کرانی شروع کرا دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اندر انسان کے کانفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں یہ بنیادی اصول اور قانون ہے کہ انسان جہاں ایک بار بیعت ہو جائے، کسی کو مرشد پکڑ لے، تو وہ ہر کام کے لیے اپنے مرشد ہی کے پاس جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے، تاکہ اس کے اندر سے کانفلکٹ ختم ہو جائے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ جہاں آپ دعا کے لیے گئے ہیں، دنیاوی دعا کے لیے، وہ بھی اگر صاحب علم ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئے ہیں صرف دنیاوی دعا کرانے، تو اپنی جان چھڑائے گا، آپ کی دنیاوی دعا کرے گا، ایک طرف ہو جائے گا۔ جب وہ دنیاوی دعا اس کی بھی پوری ہو گئی تو آپ اس کے پاس بار بار جانے لگیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو قبول تو کر نہیں رہا بحیثیت شاگرد کے کہ علم عطا کرے، وہ دنیاوی چیزیں کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ پر اس دنیا کی محبت کا غلبہ زیادہ بڑھتا جائے گا اور آپ علم کی طرف سے توجہ ہٹاتے چلے جائیں گے، کہیں نہیں پہنچ پائیں گے آپ۔